बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी बनाम सरकार इस पिटीशन में तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया है। ये 9 मई की इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी है, जिससे मुतल्लिक़ 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जारी कर दिया है। और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है और एक तगड़ा बेंच है और तीनों जजेस का मुश्तरका फ़ैसला है, तो उस पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन चिट दे दी है 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान को। और बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा है कि ये जो 9 मई को हुआ इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को लेकर, ये ना सिर्फ अदलिया पर, अदलिया के तक़द्दुस पर, अदलिया के वक़ार पर और इंसानी हकूक़ पर एक तरह से हमला करार दे दिया है और इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है जो इमरान ख़ान की जिस तरीके से गिरफ़्तारी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उसकी जो मुख्तसर तफसील है, क्योंकि 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिन केसेस को डिस्कस किया गया वो एक नियाज़ अहमद नियाज़ केस है। इसके अलावा 2 केसेस हैं जिनको डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए और ये मामला चला गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसी वक्त IG को तलब किया और मुतलका जो अफसरान थे उनको तलब किया और उनसे सवाल जवाब किया और इंतहाई डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो इम्प्यून ऑर्डर जारी किया, जो मुतनाज़ ऑर्डर है जिसको यहाँ चैलेंज किया गया है, उसमें जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो कानूनी है, लेकिन जो मोड ऑफ अरेस्ट है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तारी है और शीशों को तोड़ना, हाई कोर्ट की अमलाक को नुकसान पहुंचाना और साथ जो हाई कोर्ट के मुलाजमीन को ज़ख्मी करना, वकला को ज़ख्मी करना, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी IG वगैरह के ख़िलाफ़। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये फ़ैसला था, इमरान खान की गिरफ्तारी को इलीगल नहीं करार दिया जा सकता, ये इरेगुलरिटीज़ हैं, लेकिन इनकी बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी को इलीगल करार नहीं दिया जा सकता। और दूसरी जानिब जो उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी, जो इलीगल गिरफ्तारी करने वाले थे IG इस्लामाबाद वगैरह। अब आगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फरमाते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि अब ये मामला गैर कानूनी गिरफ्तारी से बहुत आगे जा चुका है। तो अदालत ने कहा भी कैसे आगे जा चुका है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब की अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इस वक्त जब ये अदालत में समाअत हो रही है, इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में हैं। इस वक्त कोई भी अदालत जब मुलज़िम जिस्मानी रिमांड पर हो तो कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। अदालत ने कहा कि हमने ये देखने नहीं था, हमारे सामने तो रिमांड का ऑर्डर नहीं था, हमारे सामने तो ये था कि इमरान खान अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन करवाते हुए उस रूम से, जो बायोमेट्रिक रूम है, उस इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। क्या वो गिरफ्तार करना दुरुस्त है या गलत है? अगर वो गलत है तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो गलत है। हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि जी जहां से शुरू हुआ आप वहीं ला के खड़ा करें और उस दौरान जो कुछ हुआ वो सारे का सारा गलत है। अब इसमें जो सबसे अहम एक सवाल उठेगा, तोशा खाना में जो फर्द जुर्म आयद हुई थी, कि उस दौरान तो फर्द जुर्म भी आयद हुई थी और वो एक तहवील वाले शख्स की हुई थी और बाकायदा तौर पर उसमें लिखा गया था कि जो मुलज़िम तहवील में था, जो अदालत में पेश हुआ, तो उसका मतलब ये है कि वो तहवील गैर कानूनी थी, तो फिर फर्द जुर्म पर भी सवालात उठेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस बात को भी हम कंसीडर नहीं करते, ये इरेलीवेंट है और इसकी कोई चीज़ है, इसको हम नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इहाता अदालत से गिरफ्तारी को, मैं ये समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब और इस 3 रुकनी बेंच ने अदालत की तौकीर बचा ली है और अदालती
جو ایک تقدس ہے اس کو بچا لیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ 9 مئی کو نہ صرف باقی جو افسوسناک واقعات ہوئے، وہیں پہ 9 مئی کو عدالت کے تقدس کو بھی مجروح کیا گیا، وقار کو مجروح کیا گیا، اور عدالتی جو عمارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ سپریم کورٹ کے نے کہا کہ عمران خان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری انصاف کے حصول کے بنیادی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عدالتوں کے تقدس اور وقار پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ عدالتوں سے اس لیے رجوع کرتے ہیں تاکہ انہیں محفوظ ماحول میسر آئے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی ماحول میں خلل سے انصاف کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ لوگوں کی عدالتوں میں انصاف کی فراہمی میں رسائی کو محفوظ بنانے کے لیے آئین میں توہین عدالت کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کسی کے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو وہ توہین عدالت کرے گا، چونکہ انصاف عدالت نے دینا ہے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ باز محمد کاکڑ کیس میں سپریم کورٹ اصول طے کر چکی ہے، انصاف کی فراہمی میں خلل نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم کا دروازہ، کھڑکیاں اور شیشہ توڑ کر گرفتاری عدالتی وقار کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری اور گرفتاری کرنے کے لیے جو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم کے دروازے، کھڑکیاں اور شیشے توڑنے کو اور شیشے توڑ کر گرفتاری کرنے کو عدالتی وقار کے منافی قرار دے دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ گرفتاری کے وقت پولیس، وکلا اور ہائی کورٹ کے عملے کو زخمی کیا گیا تو اس کا مطلب عدالت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وکلا، پولیس اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین کو زخمی کر کے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، یہ عدالت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے اسی لیے 11 مئی کو درخواست گزار کی گرفتاری کو خلاف قانون قرار دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حصول انصاف کے لیے بنیادی حقوق اور شفاف ٹرائل کے اصول کے اطلاق کا مقصد فوجداری ٹرائل میں غیر قانونی عوامل کو روکنا ہے۔ ان اصولوں کا اطلاق ضمانت کے مقدمات پر بھی ہوتا ہے۔ ضمانت کے مقدمات میں آزادی کے آئینی حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق حصول انصاف بنیادی حق ہے۔ مستقبل میں تفتیشی ادارے اور پولیس حکام عدالتی احترام اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس طرح کا عدالتی احترام اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں سے پرہیز کریں۔ اور فیصلے میں کہا گیا کہ ہم اس وجہ سے یہ فیصلہ دینا بھی ضروری تھا کہ مستقبل میں اگر ہم اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار نہیں دیتے تو جو پولیس ہے یا تفتیشی ادارے ہیں وہ تو عدالتوں کو شکارگاہ کے طور پر استعمال کریں گے کہ لوگ وہاں انصاف لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ ضمانت لینے کے لیے آتے ہیں، تو عدالتوں کے اندر سے تو گرفتار کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر اس میں یہ کہا جائے گا کہ جو سہولت کاری کا عدالتوں کے اوپر سہولت کاری کا الزام بھی آئے گا۔ یہ بات بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کی گئی، اور فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی حکم پر 4:30 بجے عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات پر چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل جاننے کے لیے اور اس روز پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ ہم جان سکیں کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان کا کیا رائے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو جو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، اس میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان کا بیان بہت اہم ہے، اور عمران خان کے بیان کی روشنی میں ہی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ جہاں اور بہت عوامل ہیں، وہاں پر ایک عوامل یہ ہے کہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو کنسیڈر کیا گیا۔ جس سٹیٹمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے تو وہ پھر اس کا کیا مقام ہوگا، یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں قانون کی نظر میں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عمران خان کو 9 مئی کے افسوسناک واقعات پر بیان دینے کے لیے عمران خان کو روسٹرم پر آنے کی اجازت دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ عمران خان نے گرفتاری کے بعد پیش آنے والے واقعات سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، جس پر عمران خان نے عدالت کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ درخواست گزار نے کبھی اپنے فالورز کو تشدد پر نہیں اکسایا، وہ ایک پرامن جماعت ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کیا کوئی پرتشدد کاروائی
اور وہ تو ان کی تو 27 سال کی جو جد و جہد ہے وہ انصاف اور امن کے لیے ہے، تو وہ کیسے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے الگ بھی کیا، اور ساتھ انہوں نے اس کی مذمت بھی کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایسا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے فالورز کو تشدد پر نہیں اکسایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری پر مایوسی کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پولیس گیسٹ ہاؤس میں پولیس کی کلیئرنس کے بعد نامزد لوگوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے میں ایک جج کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ اب جو ترتیب ہے سینیورٹی کے حساب سے، جب ہم پٹیشن کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں عمر رضا بندیال، ان کے نیچے جسٹس محمد علی مظہر اور تیسرے نمبر پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ جب 22 صفحات ختم ہوتے ہیں تو ایک جج صاحب لکھتے ہیں کہ جو پیراگراف نمبر 11 سے 24 تک ہے، میں ان تمام وجوہات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اور مزید اضافی نوٹ میں بعد میں جاری کروں گا۔ یہ جو نیچے جہاں پر جج 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 لکھا ہوتا ہے، دستخط ہوتے ہیں، جہاں آپ جو فیصلہ ہوتا ہے تحریری فیصلہ اس کے آخر میں، تو وہاں دوسرے نمبر پر جو جج لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اضافی اس کے اوپر، اور مجھے چونکہ وہ محمد علی مظہر صاحب ہو سکتے ہیں، چونکہ اگر اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو پھر تیسرے نمبر جو جج لکھا ہوا تھا اس کے نیچے اضافی فیصلے کا لکھا ہوتا، تو چونکہ یہ اصول ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد علی مظہر صاحب، عمر رضا بندیال صاحب نے تو اس گرفتاری سے متعلق بڑے نرم الفاظ استعمال کیے ہیں، اور نرم تو نہیں کہہ سکتے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی وقار کو اور عدالت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور عدالتی اور انصاف کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے عمران خان کا جو بیان تھا اس کو کنسیڈر بھی کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر عمران خان کو ریلیف بھی دیا ہے۔ تو خیر عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل نوٹ میں کہا گیا کہ میرے پیراگراف نمبر 11 سے 24 تک فیصلے سے متفق ہوں، میں الگ سے تفصیلی وجوہات پر مشتمل اپنا الگ نوٹ تحریر کروں گا، اور یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اب اس میں 2 اور پوائنٹس ہیں اس 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جو پالیس کے خلاف ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔